أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ محترمین مکرمین استاد گرامی جناب ڈاکٹر انعام الرحمان صاحب، جناب سید شبیر کاکا کھیل صاحب، جناب ڈاکٹر سرور صاحب، عہدیداران پیاس اسلامک سوسائٹی اور دیگر فیکلٹی ممبران، اسٹوڈنٹ حضرات، آج کی اس تقریب کا جو انعقاد ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، اس کی خوشی منانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اظہار اس سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ عیسائی لوگوں نے اپنے عقیدے سے ہٹتے ہوئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، الوہیت کے درجے تک پہنچا کر اپنا عقیدہ خراب کر دیا۔ یہودیوں نے سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، الوہیت کے درجے تک پہنچایا، عقیدہ خراب کر دیا، گمراہ ہو گئے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین انہی کی طرف اشارہ ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا، اس کا نام ہے میلاد، میلاد-ے-مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ واقعات آپ سن چکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے جو عرب معاشرے کا حال تھا، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بے وجہ جنگوں میں رہتے تھے۔ ڈاکٹر سرور صاحب نے بہت اچھا خطاب دیا، بہت پوائنٹ سے نوٹ کرنے والے۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہ جملہ کہنا تو بڑا آسان ہے، تقریر کے اندر سننا بڑا آسان ہے، پریکٹیکلی اس کو فیل کرنا کہ بیٹی کو جا کے زندہ دفن کر دیا، یہ بیٹی کیوں ہوئی ہے؟ مشہور عرب فلسفی عمر غسان یہ کہتے ہیں کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو میں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا اور اپنی بوڑھی ماں کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیتا۔ یا رسول اللہ، آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ نے ہمیں ان رشتوں کی حرمت کے تقدس سے آشنا کر دیا اور انسان کو انسانیت کے معنوں سے دشناس کر دیا۔ حضور آئے، بے قراروں کو قرار مل گیا۔ حضور آئے 23 سال کے عرصہ میں، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، ان کو مہذب قوم بنا دیا۔ وہ عورتیں جن کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا، حتیٰ کہ ان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، حضور نے آ کے عورت کو وہ مقام دلایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اتنی ہائٹ آج تک کوئی دنیا کا مذہب نہیں دے سکا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا۔ میلاد-ے-مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بہت ہی پسندیدہ موضوع، حضور تشریف لائے دنیا میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے توحید کا پیغام دیا، اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اے حبیب فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ پہلا لفظ ہے قل، توحید کا درس زبان رسالت سے مل رہا ہے، توحید کا درس در مصطفیٰ سے مل رہا ہے۔ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔ توحید کا درس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک، ہماری وہ کیپیسٹی نہیں، ہماری وہ ایبلٹی ہی نہیں کہ جو حق ہے اس حق کے مطابق آپ کا ذکر کر دیا جائے، ہماری ایبلٹی نہیں ہے۔ خود اللہ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
اے حبیب ہم نے تمہارا ذکر تمہارے لیے بلند کر دیا۔ اس وقت یہاں بھی عشاء کا ٹائم ہونے لگا ہے، دنیا کے اندر کہیں فجر کی اذان ہو رہی ہے، کہیں ظہر کی اذان ہو رہی ہے، کہیں عصر کا وقت ہے۔ 24 گھنٹے اذان کے اندر اللہ کی توحید کا اعلان ہو رہا ہے، ساتھ کہا جا رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد کا نام گونج رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود اللہ نے ذکر بلند کر دیا، اور نام ایسا صرف نام لے لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مستند حدیث بندے کے گناہ جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور بندے کے جو درجات بلند ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ نام لے لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دنیا میں کسی کا نام بڑے بڑے حسین رکھے جاتے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت رکھے جاتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ کسی کی آنکھیں خوبصورت ہوں گی، زیادہ سے زیادہ کسی کے ہونٹ خوبصورت ہوں گے، زیادہ سے زیادہ کسی کا کوئی ہاتھ خوبصورت ہوگا، اس کی خوبصورتی کی مثال دی جائے گی۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ مبارک، آپ کے پاؤں مبارک، آپ کی انگلیاں مبارک، آپ کی زلفیں، آپ کے لب، آپ کا ایک ایک عضو، آپ کی گفتار، آپ کا کردار بے مثل، اللہ کی قسم ہمارے حضور کی ذات بے مثل ذات ہے۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خال کے حسن و ادا کی قسم، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ ہمارے لعاب کے اندر جراثیم ہوتے ہیں، نبی کے لعاب جب زہر کے جس رقم پہ لگ جائے زہر ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کا لعاب جب آنکھوں پر لگ جائے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اشوک میں تھی، آپ نے لعاب لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ یہ نبی کا لعاب ہے، لعاب دہن۔ یہ اللہ کی عطائیں ہیں، یہ اللہ کی عطائیں ہیں۔ آپ کی انگلیوں میں طاقت، حضور انگلی کا اشارہ فرمائیں، چاند یہ سورج واپس، انگلی کا اشارہ فرمائیں، ڈوبا سورج جو واپس، اور چاند کو ٹکڑے، آپ کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے۔ یہ اللہ کی عطائیں ہیں، یہ اللہ کی عطائیں ہیں۔ اور آپ کا چہرہ مبارک، آپ کی زلفیں، واللیل اذا سجا، نعت کے اندر اسے کہا گیا واللیل اذا سجا۔ ہمارے حضور کی زلفوں کو واللیل اذا سجا سے تشبیہ دی گئی۔ میلاد کی محفل سے جملے ساتھ لے لیجئے گا، ہمارے حضور کی زلفیں آج بھی واللیل اذا سجا ہے۔ وہ چہرہ مبارک جس کو صدیوں پہلے قرآن نے والضحیٰ کہا، اللہ کی قسم ہمارے حضور کا چہرہ آج بھی روشن ہے، آج بھی تاباں ہے، آج بھی حشاش بشاش ہے، روشن چمکتا دمکتا۔ اس مٹی کی کیا مجال کہ نبی کے جسم کو ذرا سا نقصان پہنچا؟ ہمارے حضور کا چہرہ آج بھی روشن ہے، آج بھی روشن ہے۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اب اس کا تھوڑا دوسرا پہلو شروع ہوتا ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام بہت سنتے ہیں۔ عشق جو ہے یہ ایک بوٹی کا نام ہے، اشکیا، اشکیا وہاں سے نکلا ہے۔ میں گفتگو مختصر کر رہا ہوں، ہمارے اور بھی اسپیکر تشریف فرمائیں۔ اشکیا بوٹی جب کسی درخت پر چڑھ جاتی ہے تو درخت کا اپنا رنگ پھر ختم ہو جاتا ہے، درخت کا اپنا رنگ ختم ہو جاتا ہے، بس اس کا رنگ حاوی ہو جاتا ہے۔ تو عشق یہ ہے کہ حضور کی جو سیرت ہے اس کو اپنے اوپر حاوی کیا جائے، حضور کی سیرت کو سیکھا جائے۔ ہاں یہ جو جذبات ہیں، تو قید مکہ اللہ کا گھر، حضور کی جائے پیدائش مدینہ، حضور کا روضہ انور، اور کوئی کہہ دے گنبد خضرا، اگر کسی کی کیفیات میں تلاطم پیدا ہو جاتا ہے اللہ کا شکر کرے اسے دولت مل گئی ہے۔ حضور کے ساتھ ہمارا جذباتی لگاؤ یہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے، ہم اسے اون کرتے ہیں ہر مسلمان۔ لیکن ساتھ یہ دیکھنا پڑے گا عشق کا دعویٰ حقیقی ہے یا سطحی ہے۔ عزیز طلبہ، جس طرح ہم میں سے ہر ایک کی ڈیٹ آف برتھ ہے، ہم میں سے ہر ایک کی DOD بھی ہے، ڈیٹ آف ڈیتھ بھی ہے، جس کا اللہ کو علم ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں ہم یہاں کرنے کے آئے ہیں، ہمیں اس جان بیچنے کا مقصد کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، مفہوم بتا رہا ہوں، دیکھا جائے، آزمایا جائے تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے۔ اس دنیا کے اندر آخرت کی تیاری بہت بڑا موضوع، سورۃ ملک پڑھ لیں،
سورۃ عصر پڑھ لیں، سورۃ القاریہ پڑھ لیں، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، ترجمہ پڑھیے اس کا۔ سورۃ الزلزال پڑھ رہے ہیں، اور پھر جو تلاوت کی قاری صاحب نے بہت اچھی تلاوت کی، شروع میں آیت پڑھی گئی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، جوڑنے کے لیے کافی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، وہ کون سی چیز ہے، نام تو بتاؤ جس کے پیچھے تم لگ کے اللہ کریم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہو، سب چیزیں فانی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ بات اب عمل کی، چھوٹی سی مثال، آپ یہاں ڈگری کرنے آئے، گھر سے دور ہاسٹلوں میں رہ رہے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، بسوں والے بسوں میں بیٹھتے ہیں، پورا دن پڑھائی میں گزارتے ہیں، اور تب بھی اپنے رزلٹ کے بارے میں فکر کرتے رہتے ہیں۔ گھر بیٹھے باتیں کریں کہ جی میں بہت پڑھ رہا ہوں، نہ کوئی تیاری، نہ کوئی عمل، نہ کوئی کلاس ٹائم، نہ کوئی پریکٹیکل، کیسے رزلٹ کا انتظار کریں گے؟ کہیں ہم باتیں تو نہیں کرتے چلے جا رہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، عمل کہاں پر ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ میں اسپیشلی آج ہی نظر سے گزری، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ اس گمنڈ میں ہیں کہ اتنی سی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ صرف باتیں کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ دو تین لیسنز ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ الحمدللہ آپ لوگ آفیسر رینک میں جائیں گے، کبھی بھی کسی بھی حال میں آنیسٹی کا پہلو نہ چھوڑیے گا، کبھی بھی میرٹ کے بغیر کوئی بات نہیں کرنی، یہاں صرف حاضری میں پراکسی ہوتی ہے، اس سے بچ جائیں، یہیں سے آپ کی بنیاد بن جائے گی الحمدللہ۔ اور فرقہ واریت کے بارے میں، فرقہ واریت کو توڑنے کے لیے غلام سرور صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی۔ فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اپنے عقائد درست رکھیں، توحید اللہ ایک ہے، شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا احترام رسالت ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ میرے نبی کے حضور اونچی بات میں بات نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں۔ اہل بیت سے محبت، اہل بیت کی محبت میں ایک جملہ، وہ دل جس میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہیں، وہ دل سینے میں رکھنے کے قابل ہی نہیں۔ ایسا دل کبھی زندہ بیدار نہیں ہو سکتا، کبھی زندہ بیدار نہیں ہو سکتا۔ باقی بات سائنس کی، آج ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے۔ لندن کے اندر ایک ان کا ہائی چیف اٹھ کر یہ کہے، مسلمانوں بتاؤ پچھلے 1 سال 2 سال 3 سال کی ہم بات نہیں کر رہے، پچھلے 300 سالوں میں مسلمانوں نے وہ کون سی ٹیکنالوجی دی ہے جس سے دنیا کا نقشہ بدل دیا گیا ہو؟ اور پھر نام لیتا ہے انٹرنیٹ، لیزر، فائبر آپٹکس، میڈیکل فیلڈ، ریلوے، ہوائی جہاز، کمپیوٹر اینڈ سو مینی لیز۔ سوچنا پڑے گا، اس سوال کا جواب ہوش مندی سے دینا پڑے گا۔ تو ہماری مذہبی میٹنگز کے اندر فزکس کی بات ہونی چاہیے، کیمسٹری کی بات ہونی چاہیے۔ ٹیکنالوجی ہمارا کام دوہرا ہے، ہم نے دنیاوی تعلیم کو بھی حاصل کرنا ہے، دین کو بھی آ کر لے کے چلنا ہے۔ اور یہ فرقہ واریت اسی سے فائدہ اٹھا کر آج مسلمانوں پر وہ حکمرانی کرنے کی سوچ رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ بات یہاں تک بڑھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرتے ہیں، قرآن مجید کو کہتے ہیں سب کے سامنے جلانا ہے۔ ان بیوقوفوں کو پتہ نہیں ہے کہ اپنی ان حرکات سے حضور کی محبت میں، قرآن کی محبت میں یہ ہمارے ذرا سی بھی کمی نہیں کر سکتے۔ قرآن کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی، حضور کے دیوانے وہیں موجود تھے۔ غیر ملک جاب کے لیے بندہ گیا ہوا، سیکیورٹی کھڑی، حضور کا دیوانہ ٹکرا گیا، حضور کا دیوانہ ٹکرا گیا۔ ہم اس نوجوان کو سلام کرتے ہیں۔ یہ ناروے کے اندر واقعہ ہوا، بات یہیں ختم کرتے ہیں۔ جملہ لے لیجئے گا، جب بندے کا ظاہر ٹھیک نظر نہ آ رہا ہو، جب بندے کا ظاہر ٹھیک نظر نہ آ رہا ہو تو سمجھ لینا چاہیے باطن کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے، اشارہ ہی کافی ہے۔
میں USA میں تھا. الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. ہم یکسو ہیں اس دولت میں. USA میں ایک فنکشن اٹینڈ کیا, آڈینس میں تھا, پادری بھی تھے اور بھی تھے, مسلمان بھی تھے, دوسرے بھی تھے. فنکشن ختم ہوا, بات لمبی ہے. BS کے ایک اسٹوڈنٹ آئی, یہی سے ہم نے گالا لگایا دیا, I want to know about Islam. I want to know about Islam. ٹھیک ہے, دوستوں نے کہا کہ ہم وہاں ٹیبل لگاتے ہیں, ہمارے پمفلٹ ہیں, آپ آج ہم بتائیں گے اسلام کیا ہوتا ہے, کیسے قبول. نو, آئی ایم مسلم. اب ہم تھوڑا سا واٹس دا میٹر, یہ ہے کیا؟ نو, آئی ایم مسلم. جب ان سے بات کی تو پتہ چلا کہ مائی فادر از مسلم, مائی مدر از کرسچین. وہ کہتی ہیں جیسس جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں, والد کہتا ہے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. کبھی میں چرچ جاتی ہوں, کبھی میں مسجد جاتی ہوں, اینڈ آئی ایم ٹوٹلی کنفیوز واٹ از دس. سو آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ اسلام, کہ حقیقت کیا ہے, چیزیں کیا ہیں. یہ کنفیوز پرسنالٹیز ایک نہیں کئی آپ کو وہاں مل جائے گی اس طرح کے کیسز. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اور میں یوتھ کو دیکھ رہا ہوں, ان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے, بہت پوٹینشیل ہے. خدا را اپنے دین کی طرف آئیے. اور بچیاں جو ہیں یہ سر پہ چادر نہیں اچھی لگتی ہیں, بے پردگی سے اچھی نہیں لگتی. وما علیہ. اشرقت نفسی بنور من فؤادی حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع